بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ پہلی کلاس ہے ہماری۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے حوالے سے آگے انشاءاللہ بات ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با سے اسم نام، بسمی بی سے اسم نام، بسمی نام سے، یعنی نام سے شروع کرتا ہوں، نام سے پڑھتا ہوں، نام سے سنتا ہوں۔ کس کے نام سے جی؟ اللہ کے۔ الرحمن جو کہ رحمان ہے، رحمان روٹ ورڈ اس کا ہے را حا میم، رحمہ، رحمہ رحمان، بہت زیادہ رحم کرنے والا یا بڑا مہربان۔ الرحیم یہ بھی اس کا بھی روٹ ورڈ را حا میم، رحمہ رحم کرنے والا۔ الحمد، حمدہ روٹ ورڈ ہے، حمد کا مطلب ہے تعریف۔ تمام ال کی وجہ سے، یعنی جس کو بھی تعریف کہتے ہیں، الحمد کو، لفظ حمد کو جب ہم ال لگاتے ہیں تو وہ جو ہے نا تمام کے مطلب میں آ جاتا ہے۔ لیے، الحمد للہ، اللہ، الحمد للہ، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب پالنے والا، العالمین تمام جہانوں کے۔ اس میں لفظ عالمین جمع ہے، لاسٹ میں جو یا نون ہے یہ جمع کی علامت ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے عالمہ، عین لام میم۔ عالم کہتے ہیں جہان کو، عالم، اور عالم جہان کو کہتے ہیں۔ عالمین جہانے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ مالکی، اس کا روٹ ورڈ بھی وہی ہے، میم لام کاف۔ مالک ہے یوم، دن، الدین جزا، مالک ہے جزا کے دن کا۔ ایاکا صرف اور صرف کا، تجھے یا تیرے لیے، یا اس معنی میں آتا ہے، کاف مخاطب کے لیے ہوتا ہے جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، تو ایاکا صرف تیری ہی۔ نعبدو لفظ عبادہ سے نکلا ہے، نون کا مطلب ہے ہم، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ایاکا نعبدو ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور ایاکا، ایا صرف اور صرف کا تیری ہی یا تجھ سے ہی، نستعین لفظ استعانہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے عین واو نون، عون، اور اسی سے لفظ تعاون بھی نکلتا ہے اور دیگر الفاظ بھی نکلتے ہیں۔ نستعین کا مطلب ہے ہم مدد مانگتے ہیں، نون جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ تو نعبدو میں بھی جو نون ہے ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین میں بھی جو نون ہے ہم مدد مانگتے ہیں، اور لاسٹ میں جو یا نون ہے یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، العالمین میں یا نون جو ہے نا یہ جمع کی علامت ہے کہ ہم سب مدد مانگیں گے۔ اہدی یہ فعل امر ہے، حکم کے لیے یہ انداز استعمال ہوتا ہے کہ ہدایت دیں، ہدایت طلب کرنا، کچھ طلب کرنا ہو تو اس میں ہم یہ انداز استعمال کرتے ہیں، نہ ہمیں، اہدینا ہدایت دے ہمیں، الصراط رستہ، اس کا روٹ ورڈ ہے صراطہ، صاد راطہ، صراط۔ مستقیم، اس کا روٹ ورڈ بھی قاف واو میم، اسی سے استقامت نکلا ہے، اسی سے قیامت نکلا ہے، اسی سے قوام نکلا ہے، اور قائم نکلا ہے، اور اس طرح کے الفاظ، مستقیم سیدھا۔ صراطہ، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ صراطہ رستہ، الذین ان لوگوں کا جو، انعمت الذی وہ جو، الذین یہ جمع ہو گیا نا، وہ لوگ جو، انعمت انعم انعام کیا، تا تو نے، اس کا روٹ ورڈ ہے نون عین میم، نعم، علیہم علی پر، ہم ان کے، علیہم ان پر، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر علاوہ، المغضوبی غضب لفظ غین ضاد با سے نکلا ہے، مغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر غضب کیا گیا، وا اور لا نہیں، ضالین، ضالین کا روٹ ورڈ ہے ضاد لام لام، ضلالہ گمراہ، اور لاسٹ میں جو یا نون ہے یہ جمع کی علامت ہے، ولا ضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے رستے پہ ہمیں چلانا۔ آمین، یا اللہ قبول فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ الحمدللہ، یہ اللہ کے بہت بڑی نعمتوں میں سے یہ ایک نعمت ہے کہ اللہ نے
قرآن پاک پڑھنے کی اور قرآن پاک سمجھنے کی اور قرآن پاک پہ غور کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کما حقہ قرآن پاک کو تلاوت کرنے والوں میں سے ہمیں بنائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اللہ فرماتا ہے جنہیں ہم نے قرآن پاک سے نوازا ہے، کتاب دی ہے، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ تو اس حوالے سے یہ ہماری کلاس تفسیر القرآن کے حوالے سے یہ ہماری کلاس شروع ہونے لگی ہے۔ آج ہماری پہلی کلاس ہے اور بلا تمہید اور بلا تطویل ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پہلے پارے سے ہم شروع کریں گے، سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے اور پھر سورۃ البقرہ کو لے کے آگے انشاءاللہ تعالی یہ کلاس چلتی رہے گی۔ کوشش ہوگی کہ اس میں ناغہ نہ آئے اور اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، مستقل مزاجی عطا فرمائے، تسلسل کے ساتھ یہ کلاس ہماری چلتی رہے اور یہ قرآن پاک کی آیات ہمارے دل میں ایسے اترے کہ ہمارے دل کو بدل دے، ہمارے دل کو پاک صاف کر دے اور ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ یہ قرآن جوڑ دے۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے مشفع بنائے، شافع بنائے، کہ ہمارے لیے یہ قرآن سفارش کرے اور اللہ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین اللہم آمین۔ پہلی سورت اس قرآن پاک کی جو پہلی سورت ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہے شروع کرنا، آغاز، سٹارٹ۔ کیونکہ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اس لیے اس کا نام ہی الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں جتنی بھی صورتیں ہیں یہ صورت سب سے عظیم صورت ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں میں سے یہ صورت سب سے عظیم صورت ہے، جس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی عظمت اور اس صورت کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ اور اس صورت کی بہت سارے نام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ہمیں۔ اور یقیناً جو چیز عظیم ہوتی ہے اس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں، بہت سارے صفات ہوتے ہیں۔ جیسے اس کے ناموں میں سے ایک نام تو الفاتحہ ہے، اسی طریقے سے اس کے ناموں میں سے ایک نام السبع المثانی، 7 تعریفوں والی آیتیں۔ اسی طریقے سے اس کے ناموں میں سے ایک نام القرآن العظیم، عظیم قرآن، یعنی اس صورت کا نام ہی قرآن عظیم ہے، عظیم قرآن، کیونکہ یہ ایک عظیم ترین جو ہے نا وہ صورت ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کے ناموں میں سے ایک صورت سورۃ الصلاح ہے، نماز کی صورت، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصے میں تقسیم کر لیا ہے۔ پھر وہ جو صلاۃ ہے وہ کیا ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور اس پہ اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ کے نام سے ذکر کیا ہے، اس لیے اس صورت کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے، اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن پاک کی ماں، ام الکتاب، کتاب کی ماں، یہ سارے نام اس صورت کے بارے میں۔ اسی طریقے سے سورۃ الحمد بھی ہے، کیونکہ آغاز سے ہی اللہ کے حمد سے یہ صورت شروع ہوتی ہے۔ اور اس صورت کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک آدھ حدیث ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کتنی کوئی عظیم صورت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک زوردار آواز آئی، اور جبریل امین نے جب اوپر کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی بھی یہ دروازہ نہیں کھولا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ ایک فرشتہ اس سے نازل ہوا ہے اور اس فرشتے نے 2 ایسی آیتیں آپ کے پاس 2 ایسی آیتیں لے آیا ہے جو پہلے کبھی بھی یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں، اور وہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو بھی یہ آیات عطا نہیں کیے گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا اس حدیث میں کہ جو شخص بھی ان کو پڑھے گا اس کا جو بھی مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے اس صورت کے بارے میں
ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ ایک صحابی کو بلکہ آپ نے آواز دی تو وہ نماز میں تھے، اور نماز پڑھ کے جب آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ کو میں نے بلایا، آپ نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نماز میں تھا۔ تو آپ نے بتایا ان سے کہ کیا آپ نے یہ آیت نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے لوگوں جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم فوراً آ جایا کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک صورت بتاؤں گا جو کہ سب سے عظیم صورت ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شخص مسجد سے نکلنے لگے تو آپ نے ان کو آواز دی اور ان کو بتایا کہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے جو کہ قرآن پاک میں سب سے عظیم صورت ہے۔ اسی طریقے سے یہ صورت، کیونکہ یہ سورۃ الرقیہ بھی ہے، دم کی صورت بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھی ثابت ہے کہ کچھ صحابہ کرام ایک علاقے میں گئے، وہاں پہ انہوں نے ان سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا تھا کہ وہ انہیں کھانا کھلائیں، ان کی مہمان نوازی کریں، لیکن اس علاقے والوں نے منع کر دیا۔ اور واپسی میں جب یہ صحابہ وہاں سے نکلنے لگے تو اس علاقے کا جو سردار تھا اسے سانپ نے ڈس لیا تھا، اور ان کے پاس کوئی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں، تو انہوں نے انہی کو روک لیا کہ یہ مسافر ہیں، ان سے پوچھو شاید ان کے پاس اس مسئلے کا علاج ہو۔ ان کو روک کے ان سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو ہمارے سردار کا علاج کر سکے یا دم کر سکے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ جی میں دم کر لیتا ہوں، لیکن میں اس کے بدلے میں عوض لوں گا، بدلہ لوں گا۔ اور پھر انہوں نے دم کیا اور سورۃ الفاتحہ کی انہوں نے ان پہ تلاوت کی، اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد وہ ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے کہ انہیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر ان کو بکریاں بھی دیں، اور وہ بکریاں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے ذکر کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وما ادراک انہا رقیہ، تمہیں کیسے پتا کہ یہ صورت دم کی صورت ہے؟ تو دم کرنے کے لیے یہ ایک عظیم صورت ہے۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصہ مکہ میں رہتا رہا ہوں، اور وہاں پہ معالج نہیں تھے، اور مجھے بہت ساری بیماریاں آئی تھیں، اور بہت شدید سخت قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکا تھا، اور تب میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے آب زمزم پہ دم کرتا تھا، آب زمزم پیتا تھا اور سورۃ الفاتحہ پڑھتا تھا، اپنے اوپر دم کرتا تھا، اور اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے میری وہ ساری بیماریاں دور کر دی، اور میں نے سورۃ الفاتحہ کی وہ برکتیں دیکھی ہیں جو کہ میں بیان نہیں کر سکتا، کہ بہت ساری برکتیں میں نے اس صورت کی دیکھی ہیں۔ اور اس صورت کی عظمت کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ ہر نماز میں یہ صورت پڑھنی ہے، اور یقیناً جس صورت کو کہا گیا کہ ہر نماز میں پڑھنی ہے وہ ہے ہی اتنی عظیم کہ وہ ہر نماز میں پڑھنے والی صورت ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ سری نماز ہو، جہری نماز ہو، منفرد ہو انسان یا جماعت کے ساتھ ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو انسان نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ نماز عام فرض نماز ہو، نفلی نماز ہو، وتر ہو، یا چاہے وہ جنازے کی نماز ہو یا استسقاء کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو یا جمعہ کی نماز ہو یا جہری نماز ہو، سری کوئی بھی نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث ہے، اور اس حوالے سے اور بھی تفصیلی حدیث بہت ساری موجود ہیں جن میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر فرد کے اوپر، چاہے وہ مقتدی بھی اگر پیچھے امام کے پیچھے کھڑا ہے، وہ بھی سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھے، اور یہ سورۃ الفاتحہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ یہ صورت ایک انتہائی عظیم صورت ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھتے ہوئے نماز ادا کرنے کی، اور اس صورت کے ذریعے ہمیں اللہ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں پڑھتے ہیں، اس صورت کو شروع کرتے ہیں۔ صورت شروع کرنے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ صورت مکی صورت ہے، اور اس میں اہل علم کا اتفاق ہے، اور کچھ اہل علم نے تو باقاعدہ اجماع بھی نقل کیا ہے کہ یہ صورت مکی صورت ہے، مکہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ البتہ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ بہرحال یہ مکی صورت ہے،
اور اسی طریقے سے اس صورت کی آیات کی تعداد اس بات پر بھی اتفاق ہے اہل علم کا کہ اس کی 7 آیتیں ہیں۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا یہ اس صورت کی ایک آیت ہے یا نہیں۔ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کی ایک آیت ہے یا نہیں؟ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے، اور دلیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ ہم بلوغ المرام میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی اس کے بارے میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ایک آیت ہے۔ اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کی آیت نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہر سورت کے شروع میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لگا کے ہم سورت شروع کرتے ہیں، اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی ہم اس سورت کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو بھی ہم شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی انداز سے لگا کے پڑھتے ہیں، لیکن یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ اور ان کی بھی دلائل میں سے ایک دلیل جو ہے کہ اللہ کے رسول صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، سیدنا عمر کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے ان میں سے کسی کو بھی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے نہیں سنا، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے، زیادہ راجح قول یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم والی جو احادیث ہیں ان میں سے کچھ احادیث ضعیف ہیں اور کچھ احادیث واضح نہیں ہے۔ البتہ اہل علم کا یہ بھی موقف ہے کہ انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھے، البتہ آہستہ آواز میں پڑھے، یعنی اگر آپ امام ہیں یا اکیلا نماز پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، لیکن آہستہ آواز میں پڑھیں گے، اور جہری آواز میں جہری نمازوں میں جماعت کی صورت میں باقی قرات جو جہری قرات ہے وہ جہری آواز میں کریں گے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز میں پڑھ لینا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اونچی آواز میں پڑھتا ہے تو میرے خیال سے یہ کوئی اتنا اختلافی مسئلہ نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 7 اسم نام اللہ کے، الرحمن جو رحمان ہے، مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے وہ اللہ جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ انسان کوئی بھی نیک عمل کرے، اچھا کام کرے، تو اس میں اچھے کاموں میں بسم اللہ کہہ کے اچھے کاموں کا آغاز کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ بہت سارے مقامات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرتے تھے، جس طرح آپ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ کہتے تھے، آپ واش روم جاتے ہوئے بسم اللہ کہتے تھے، آپ رات کو سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں ان میں بسم اللہ کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کپڑے پہنتے ہوئے بسم اللہ کہنا اور دیگر بہت سارے مقامات میں۔ تو ظاہری بات ہے تمام اعمال میں قرآن پاک کی تلاوت ایک عظیم ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ انسان اپنی تلاوت کو شروع کرے، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اور اس میں بسمی کا مطلب یہ ہے کہ ابدأ بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں اللہ کے نام۔ اور لفظ اسم پہ بھی اہل علم کے بہت سارے اقوال ہیں۔ کچھ اہل علم نے کہا یہ لفظ سمو سے نکلا ہے کہ اللہ کی بزرگی کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اسم سے مراد نام ہے، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ بہرحال اللہ کے نام کے ساتھ، اور لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس نام میں سارے کے سارے اسماء اور صفات، اللہ کے تمام اسماء اور صفات اسی نام سے مشتق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم ناموں میں سے یہ نام ہے۔ اور الرحمن الرحیم یہ اللہ کے صفاتی نام ہے۔ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کی ساری وہ صفات جن میں رحمت کا ذکر ہے، اور اللہ کے جود اور احسان اور اللہ کی محبت اور شفقت کا ذکر ہے، وہ سارے کے سارے لفظ رحمان سے نکلے ہیں اور رحیم سے نکلے ہیں۔ رحمان اور رحیم میں دو اقوال ہیں، کچھ اہل علم تو کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم دونوں ایک ہی معنی ہے دونوں کا، رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت مہربان۔ اور کچھ اہل علم کہتے ہیں رحمان یہ ایک ایسا صیغہ ہے جس سے معلوم پڑتا ہے کہ بہت زیادہ اور عام طور پہ رحم کرنے والا، عام طور پہ رحم کرنے والا، مطلب یہ ہے کہ سب پہ رحم کرنے والا، مطلب اللہ مسلمانوں پہ بھی رحم کرتے ہیں، کافروں پہ بھی رحم کرتے ہیں، فرما برداروں پہ بھی رحم کرتے ہیں، اور نافرمانوں پہ بھی رحم کرتے ہیں، دنیا میں بھی رحم کرتے ہیں اور آخرت میں بھی رحم کرتے ہیں۔ لیکن رحیم یہ ایک خاص وقت کے لیے ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے ایمان والے بندوں پہ رحیم ہوں گے، اور کفار کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔
تو یہ دونوں اقوال موجود ہیں رحمان اور رحیم کے حوالے سے. اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں. وہ اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ اللہ جو بڑا مہربان ہے اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. اگلی آیت الحمد للہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں، لگا کے ہم نے اس کو تمام کر دیا کہ تعریف جو بھی جس کو بھی ہم تعریف کہتے ہیں نا وہ سارے کے سارے للہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہے. وہ چاہے زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ ہوں، چاہے افعال سے ادا کیے ہوئے افعال ہوں، یا چاہے وہ دل سے انسان تعریف کرے. ساری تعریفیں جو اللہ کے شان ہیں وہ سارے کے سارے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. کون سے اللہ کے لیے؟ جو اللہ رب ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. لفظ رب کا مطلب ہے پالنے والا، لفظ رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، رب کا مطلب ہے پیدا کرنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قاہریت اور اپنے بندوں کے کو پیدائش سے لے کے موت تک کی جتنی ضروریات ہیں تمام ضروریات کو پورا کرنے والی ذات. اور صرف انسان نہیں، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات، اور پیدا کرنے کے بعد جو جو چیزیں چاہیے ہر چیز ان کو مہیا کرنے والی ذات وہ رب ہے. اس لیے ماں کو عربی میں ربۃ البیت بھی کہتے ہیں کہ گھر کا رب، گھر کو پالنے والی، گھر کی پرورش کرنے والی، گھر کو چلانے والی. اور اسی طرح دیگر جگہوں میں بھی لفظ رب استعمال ہوتا ہے. اور لفظ رب سے ہی لفظ تربیت نکلا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ تربیت کرنا، تربیت کا لفظ در حقیقت لفظ رب سے نکلا ہے. پرورش کرنا، پالنا، اچھے انداز سے معاملات کو نبھانا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور رب اللہ تعالیٰ دو قسم کے رب ہیں. ایک تربیت اللہ تعالیٰ تمام کائنات کی پیدائش اور ان کے معاملات کو چلا کے، اور ایک تربیت اس حوالے سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پرورش کرتے ہیں انسان کی کہ انسان نیکی کے راستے پہ چلے. اللہ ہی تربیت کرتے ہیں انسان کی کہ انسان اللہ کے دین پہ چلے. تو اس لیے ہم اللہ کو رب کی صفات سے بھی بلاتے ہیں. اور ربنا، اے ہمارے تربیت کرنے والی ذات، اے ہمیں تربیت کرنے والے ہمارے رب، اے ہمیں سکھانے والی ذات، اے ہمیں توحید کی طرف لے کر آنے والی ذات، اے ہمیں شرک سے بچانے والی ذات، اے ہمیں دین کا علم سکھانے والی ذات، اے اللہ، اے اپنے ساتھ جوڑنے والی ذات. یہ سارے کے سارے ربوبیت میں آ جاتے ہیں. اور صرف مجھے نہیں بلکہ عالمین، تمام جہانوں کو پالنے والی ذات. تمام جہان، جہان کیسے کہتے ہیں؟ جہان اس میں بہت سارے اقوال آتے ہیں. ایک یہ ہے کہ دنیا ایک جہان ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے موت کے بعد کی جو زندگی ہے یہ ایک جہان ہے. پھر قیامت کے دن کی جو زندگی ہے یہ ایک جہان ہے. آخرت، جنت یا جہنم کی جو زندگی ہے یہ ایک جہان ہے. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے آپ اس لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انسان ایک جہان ہے، جانور ایک جہان ہے، پرند ایک جہان ہے، جنات ایک جہان ہے، فرشتے ایک جہان ہے. یہ الگ الگ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اور جہان کتنے ہیں یہ اللہ جانتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو. اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے. ایک انسان کے جسم کے اندر آج کے سائنس کے مطابق 36 خرب کے قریب مخلوقات رہتے ہیں. جاندار مخلوق، جاندار زندہ مخلوق جو میرے جسم کے اندر ہے، سیلز کی شکل میں، الگ الگ صورتوں میں جو ایک انسان کے جسم کے اندر، وہ کہتے ہیں 36 سے 37 خرب مخلوقات ایک انسان میں رہتے ہیں. ایک آنکھ یہ ایک جہان ہے، ایک انگلی ایک جہان ہے. دیکھا جائے اگر انسان اس کی باریکی میں جائے تو ایک انسان کے اندر کتنے جہان ہیں. انسان خود بذات خود ایک دنیا ہے. پورے دنیا میں، پورے اس زمین میں آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ 8 ارب انسان رہتے ہیں. انسان بسنے والے جو اس زمین پہ رہتے ہیں تقریباً 8 ارب ہے. اور ایک انسان کے اندر 37-36 خرب انسان یا مخلوقات رہتے ہیں. یعنی سوچ لو کہ میرے اللہ نے کتنے اللہ کے مخلوقات ہیں، کتنے لشکر ہیں. اللہ اکبر. یہ جو 36 خرب مخلوق میرے جسم کے اندر ہے نا، اللہ قادر ہے کہ اس میں سے کسی ایک مخلوق کے ذریعے اللہ مجھے موت دے دے. ایک مخلوق کے ذریعے اللہ میری زندگی کو جو ہے نا، صحت کو بیماری میں بدل دے، اور میری خوشیوں کو غم میں بدل دے. سارے کے سارے اللہ کے مطیع اور اللہ کے فرما بردار ہیں. اور جس کی اللہ نے جو جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ ہر کوئی اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے. اور ایسے نہیں ہے کہ بس یہ میرے جسم کے اندر سیلز ہے، نہیں، بلکہ ان کی زندگی ہے، ان کی موت ہے. یہ کمزور ہوتے ہیں، یہ طاقتور بنتے ہیں، ان کی غذا ہے، ان کے سارے معاملات ہیں. جس طرح ایک انسان کی زندگی ہے اس طرح ان میں بھی زندگی ہے.
اور یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دی ہے، ذمہ داری دی ہے، اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، اور ان میں سے ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ ایک انسان ناشکرا ہے، ایک انسان ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جن میں سے بہت سارے ادا کرتے بھی ہیں اور بہت سارے ادا نہیں بھی کرتے ہیں۔ باقی تمام مخلوقات اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر ایک مخلوق اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے انسان تم ان کی تسبیح اور ان کی پاکیزگی کو، اللہ کے ذکر اذکار جو وہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اسے تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو رب العالمین مطلب جتنے جہان ہو سکتے ہیں، ہم ان جہانوں کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، وہ سارے جہانوں کا رب اللہ ہے، اور اس اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ اللہ جو کہ الرحمن، بہت بڑا مہربان، اور رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم صفت ہے کہ میرا اللہ رحمان ہے۔ اور رحمان، یہ رحمت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ لکھ لیا تھا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل چکی ہے، اور اس رحمت کے ایک حصے کو اللہ نے دنیا میں اتارا، باقی 99 حصے رحمت کے اللہ کے پاس ہیں، جن کو سب کو ملا کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں پہ اپنی رحمتیں نشاور کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس رحمت کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ کی رحمت کی کچھ کیفیتیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو انسان دنگ رہتا ہے، تو قیامت کے دن جب اللہ مکمل اپنی رحمتیں انسان پہ برسائے گا تو وہ کیسی رحمت ہوگی۔ بہرحال یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں الرحمن، وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ جو رحیم ہے، مالک، بادشاہ ہے اور ملکیت رکھنے والا ہے، اختیار رکھنے والا ہے، یوم الدین، قیامت کے دن۔ یوم کہتے ہیں دن کو، الدین مطلب روزے، جزا یا انصاف، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی میرا اللہ ہی مالک ہے، لیکن قیامت کا دن اللہ کی جو مالکیت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم اس دن اس انداز سے چلے گا کہ اس دن کسی کی مرضی نہیں چلے گی اللہ کے علاوہ۔ اور اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے آج کے دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہے، وہ اللہ جو اکیلا ہے، وہ اللہ جو تمام مخلوقات پر قاہر ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، کوئی اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں بھی نہیں ہلا سکتا، کوئی اپنی مرضی سے اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا، اور صرف اللہ کی مرضی اس دن چل رہی ہوگی۔ جس طریقے سے یہ زمین ہے، اتنی بڑی زمین ہے، اپنی مرضی سے یہ زمین نہیں ہل سکتی، اپنی مرضی سے یہ زمین نہیں رک سکتی، بلکہ اس فضا کے اندر اربوں خربوں اور بے شمار انسان کی تعداد وہاں نہیں پہنچی ہے جتنے سیارے اور مخلوقات اللہ نے بنائے ہیں، اور جس کو اللہ نے جو روٹ دیا ہے نا وہ اس روٹ کے مطابق چل رہا ہے، جس کی اللہ نے جو نظام رکھا ہے نا، جو جس کی ڈیوٹی لگائی ہے، جس کے اندر جو جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں نا، ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس میں ذرا بھی تبدیلی کرے۔ ہر کوئی اللہ کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے انسٹرکشنز کے مطابق، ہدایات کے مطابق ہر کوئی اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی انسان بھی اللہ کی ہدایات کے مطابق ڈیوٹی نبھائے گا۔ اللہ کہے گا زبان تو بند ہو جا، زبان بند ہو جائے گی۔ اللہ کہے گا ہاتھ تو بول، الیوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، آج کے دن ان کے زبان بھی گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودہم، انسان اپنے جلد سے، اپنے چمڑے سے کہے گا لما شہدتم علینا، تو اپنے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ تو انسان کے جسم کے یہ اعضاء جواب دیں گے اور کہیں گے قالوا انطقنا اللہ، ہمیں اللہ نے بلوایا، الذی انطق کل شیء، جو اللہ جسے چاہے بلوا لے۔ تو اس دن دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات دیے ہیں کہ انسان تو اپنی مرضی کر، لیکن قیامت کے دن مرضی صرف اللہ ہی کی چلے گی اس کائنات میں، اور کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ اور ان پچھلی 3 آیتوں میں جو ہے نا، پہلی آیت جو ہم نے پڑھی الحمدللہ رب العالمین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ اللہ کی توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، اور توحید اسماء اور صفات۔
ربوبیت یہ ہے کہ اللہ اپنے افعال میں جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، جو کچھ اللہ کر رہا ہے، اس میں اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ فضا، یہ انسان، یہ جانور اللہ ہی نے بنائے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں تھا۔ اس بات پر ایمان لانا یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور ایک ہے توحید اسماء اور صفات، اللہ کے نام اور اللہ کے صفات۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں، جن میں سے 99 ناموں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو انہیں یاد رکھے گا اور ان کے مطابق اللہ کو پکارے گا، انہیں سمجھے گا، وہ جنتی ہے۔ تو اللہ کے وہ سارے نام ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور وہ نام اللہ تعالیٰ کے، ان میں سے اللہ کے صفات بھی ہیں، جس طرح وہ اللہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ علم والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ ستیر ہے، پردہ کرنے والا ہے، پردہ رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات سارے کے سارے اگر دیکھے جائیں تو یہ لفظ اللہ میں بھی موجود ہے، لفظ رب میں بھی موجود ہے، اور رحمان میں، ان تینوں صفات میں اللہ کے سارے نام منحصر ہیں۔ تو اللہ کے اسماء اور صفات بھی ان تینوں آیتوں میں موجود ہے۔ اور تیسری جو توحید کا جو تیسرا قسم ہے وہ ہے توحید الوہیت، اللہ کی عبادت میں اللہ کو یکتا ماننا، کہ عبادت، ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور وہ اگلی آیت میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ایاکا، صرف اور صرف تیری ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا، صرف اور صرف تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ در حقیقت یہ قرآن پاک میں عظیم ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، بلکہ کچھ اہل علم کہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن کا خلاصہ مفصل صورتوں میں ہے، اور مفصل صورتوں کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، کیونکہ یہی مقصد ہے بس۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انس اور جن کو نہیں بنایا سوائے اس لیے کہ میری عبادت کریں، بس۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دو باتیں جو اس آیت کے اندر بتائی گئی ہیں یہ بنیاد ہے اور یہی مقصد ہے، اور انہی پہ ہم نے توجہ دینا ہے اور انہی کو ہم نے پکڑ کے رکھنا ہے۔ جہاں تک عبادت کی بات ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ نے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ۔ عبادت ہر اس نام کو، اسم جامع، یہ ایک جامع نام ہے، ہر اس چیز کو عبادت کہیں گے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ من الافعال، چاہے وہ ظاہری عبادت ہو یا مخفی عبادت، ہر وہ کام جو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے سامنے سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں وہ عبادت ہے، اور وہ سارے کے ساری عبادات کو اللہ کے لیے خاص کرنا یہ توحید الوہیت ہے۔ اس میں غیر کو شریک کرنا کہ اللہ کی بھی عبادت انسان کرے، غیر اللہ کی بھی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی کے سامنے بھی سجدہ کرے، غیر اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرے، اللہ کے سامنے بھی رکوع کرے، غیر اللہ کے لیے بھی رکوع کرے، اللہ کے لیے بھی طواف کرے، اللہ کے گھر کا طواف کرے، غیر اللہ کے مزاروں کا یا قبروں کا بھی طواف کرے، یہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں ان چیزوں کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو شرک، جو عبادات اسلام نے بتائے ہیں ان کو غیر کے لیے خاص کرنا یا غیر کے لیے بجا لانا یہ شرک کہلایا جاتا ہے، اور شرک وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ترین گناہ ہے۔ تو یہاں پہ انسان اقرار کر رہا ہوتا ہے ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین لفظ استعانہ سے نکلا ہے، مدد مانگنا، اور لفظ استعانہ ہی الاعتماد علی اللہ تعالی فی جلب المنافع و دفع المضار مع الثقة به فی تحصیل ذلك۔ یہ استعانہ کی تشریح ہے جو اہل علم رحمہ اللہ نے بتایا کہ استعانہ کسے کہتے ہیں؟ ہی الاعتماد علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، فی جلب المنافع، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، و
ودفع المضار، اور ضرر دہ تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کے لیے اللہ پر اعتماد کرنا. کچھ حاصل کرنا ہے اس کے لیے بھی اللہ پر اعتماد کرنا، اور کسی مصیبت سے بچنا ہے تو اللہ پر اعتماد کرنا، اور مع الثقة به في تحصيل ذلك، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ اللہ ہی نے یہ معاملہ حل کرنا ہے. اللہ کو پکارنا، اللہ پر اعتماد کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ یہ کام اللہ ہی کریں گے اور اللہ ہی نے میرے یہ معاملات حل کرنے ہیں. یہ دونوں جو چیزیں ہیں، یہ استعاذہ، عبادت اور مدد مانگنا، ان دونوں چیزوں کے ذریعے، کیونکہ عبادت انسان اللہ کی تبھی کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. جب اللہ میری مدد کرے گا تو میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں. تو اس لیے میں اللہ سے یہ التجا کروں گا کہ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اس عبادت کے لیے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ جامع ترین آیات میں سے ایک آیت ہے. اس کی تفصیلی تشریح میں اگر ہم جائیں گے تو یہ بہت طویل تشریح ہے. بلکہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول پڑھ رہا تھا کہ مجھے ابھی ان کے الفاظ نہیں یاد آ رہے، کہ وہ کہتے تھے کہ سورۃ الفاتحہ کے اوپر اگر اس کی تشریح میں کرنے لگ جاؤں تو نہ جانے کتنی کتابیں لگ جائیں، اور اتنی کتابیں ہو جائیں کہ کتنے ہی گدھوں کے اوپر یہ کتابیں ہمیں رکھنے پڑیں کہیں دور لے کے جانے کے لیے. مجھے کتنے سارے گدھوں کے اوپر، یعنی اس زمانے میں کتابیں یہاں سے وہاں نقل کرنے کے لیے وہ ایک قسم کا ہوتا تھا بیگ نما جو گدھوں کے اوپر رکھتے تھے، ان پہ کتابیں رکھی جاتی تھی. تو کتنے زیادہ مجھے یہ جو ہے نا کتابیں بن جائیں گی جو مجھے اس انداز سے لے کے جانے پڑ جائیں. مطلب یہ ہے کہ گویا وہ یہ بتا رہے تھے کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کرنا، تفسیر مکمل، اس کی تفسیر، اس کے ڈیٹیلز میں جانا، اس میں تو کتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. تو واقعی میں سورۃ الفاتحہ ایک بہت جامع صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس صورت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اس کا فہم ہمارے دلوں میں ڈال دے. آگے اللہ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ ابتدائی آیات ہے. بلکہ وہ جو حدیث ہم کلاس کے شروع میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور اس میں اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ اس سورت کی جو شروع کی 3 آیتیں ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، گویا یہ تینوں آیتیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ تینوں آیتوں میں انسان اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اللہ کی ربوبیت بیان کر رہا ہے، اسماء و صفات بیان کر رہا ہے. اور جو بعد کی 3 آیتیں ہیں ایاک نعبد اور اہدنا الصراط اور صراط الذین، ان میں انسان اپنا ذکر کر رہا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے اور ان کا راستہ نہ دکھا دے. یہ ساری باتیں انسان جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ صورت اصل میں 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصے میں انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں انسان اقرار کر رہا ہے کہ یا اللہ میں اب توحید کو بجا لاؤں گا، میں نے توحید پر اب چلنا ہے. اچھا، توحید کا اقرار کرنے کے بعد، توحید کا وعدہ کرنے کے بعد پھر انسان اگلی بات کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اس لیے اے اللہ تو مجھے صراط المستقیم کی ہدایت دے دے، صراط المستقیم پہ مجھے چلا، صراط المستقیم مجھے دکھا دے. اہدنا صراط المستقیم میں اگر انسان غور کرے تو یہ بہت ہی عظیم دعا ہے، بلکہ پہلی دعا ہے اس صورت میں، جو سب سے پہلی دعا ہے، اور یہ سب سے زیادہ مانگے جانے والی دعا ہے. اور اگر مزید ہم غور کرتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ میں اصل میں انسان یہی مانگ رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ربوبیت بیان کرنے کے بعد، اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد، اللہ کی توحید کے اقرار کرنے کے بعد، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات سب کے اقرار کرنے کے بعد گویا سوال یہ بنتا ہے کہ بندے اگلی بات بتا، تجھے کیا چاہیے؟ یہی ہے نا کہ میں نے کہہ دیا اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو بادشاہ ہے، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. اچھا اگلی بات کرو کہ کیا چاہیے، نماز میں کیا مانگ رہے ہو اللہ سے؟ جی ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں ہر نماز میں، جس نماز کا جو دل ہے، جو مغز ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط المستقیم پہ ہدایت دے، صراط المستقیم کی ہدایت دے. اور اہدنا لفظ ہدایت کی 2 معنی ہیں، ایک ہوتا ہے دکھانا، صراط المستقیم دکھا دے ہمیں، اور ایک ہوتا ہے چلا دے. ہدایت اللہ تعالیٰ سب بندوں کو ہدایت صراط المستقیم دکھاتے ہیں. جب تک حق واضح بیان نہ ہو تب تک انسان کی پکڑ نہیں ہوتی ہے. قرآن میں بھی اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر قوم کی طرف وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف ایک ہدایت پیغام دینے والا بھیجتا ہے. اور اللہ نے یہ اپنے بارے میں یہ کہہ دیا ہے قرآن میں بھی کہ جب تک
انسان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آئے گا تب تک اللہ کا عذاب، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس پہ نازل نہیں کرتے ہیں. تو اللہ پیغام پہلے بھیجتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہدایت یہ قرآن ہے. یہ قرآن ہمیں ہدایت ہمیں دکھاتا ہے راستہ، ٹھیک ہے. اور ایک ہے ہدایت کا مطلب کہ چلا دے، یہ ایمان والوں کو اللہ سیدھے راستے پہ پھر چلاتا ہے. تو دکھاتا قرآن سب کو ہے، لیکن سب قرآن کو نہیں اپناتے ہیں. جو اپناتا ہے وہ مکمل ہدایت کو اپنا لیتا ہے، اور جو نہیں اپناتا اسے قرآن ہدایت تو دے رہا ہے لیکن وہ اس ہدایت کو مکمل اپنا نہیں رہا. تو اہدنا ہدایت دے دے ہمیں الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی. صراط المستقیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک لائن بناتے ہیں، لکیر کھینچتے ہیں زمین پہ، اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن، اللہ کے رسول ایک لکیر کھینچتے ہیں اور پھر اس کے ارد گرد اس لائن سے کچھ اور لائنیں نکالتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہادہ سبل، یہ جو راستے نکل رہے ہیں یہ صراط المستقیم، سیدھے راستے سے راستے نکل رہے ہیں. اور جو سیدھا راستہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ راستہ ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جو راستے اس صراط المستقیم سے جو راستے نکل رہے ہیں وعلی کل سبیل شیطان یدعو الیہ، ان میں سے ہر راستے کے سر پہ ایک شیطان کھڑا ہے جو انسان کو اس راستے کی طرف کھینچ رہا ہے. جو شیطان کے راستے ہیں صراط المستقیم سے ہی وہ نکل رہے ہیں، لیکن وہ باطل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حق کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے. باقی جتنے بھی راستے اس سے نکلتے ہیں وہ سارے شیطان کے راستے ہیں. شیطان ان کی طرف انسان کو کھینچتا رہتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے اس آیت کی تلاوت کی، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے لوگو یہ میرا جو راستہ ہے یہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، توحید کو اپناؤ، یہ اللہ کا راستہ ہے. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر رستوں کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہیں وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا نہ دے. تو اس راستے کو اپنانا جو اللہ کا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جسے اللہ کے نیک بندے اپناتے تھے. من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، ہم اگلی آیت میں اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے. تو انسان یہاں پہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم پر ہدایت دینا، صراط المستقیم پر ہمیں چلانا. اور مستقیم کا ایک مطلب ہے سیدھا، اور ایک مطلب ہے استقامت کا راستہ. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک عمل کرے تو ہمیشہ کرے. اے اللہ مجھے ہمیشگی کے راستے پہ چلانا، مطلب میں نماز آج پڑھ رہا ہوں تو میں ہمیشہ پڑھوں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت تب تک کرو جب تک موت نہ آ جائے، جب تک زندگی ہے تب تک اللہ کی عبادت کرنا. ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت پکڑ لیے اس راستے کو. 2 دن کر کے پھر چھوڑ دینا یہ استقامت نہیں ہے، ہمیشگی کے ساتھ اس پہ عبادت کرنا اور اس کو اپنانا، یہ استقامت ہے جو کہ مقصد اور مطلوب ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم میں 2 باتیں آتی ہیں، ایک تو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور ایک اے اللہ ہمیں ہمیشگی کے راستے پہ چلا، استقامت کے راستے پہ چلا کہ ہم تا حیات تیری عبادت کریں، تا حیات توحید کو اپنائیں، تا حیات تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کریں. اب وہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان لوگوں کا ہے، صراط راستہ الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم جو جن پر تو نے انعام کیا. اللہ نے انعام کن پہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں من النبیین، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبی ہیں، صدیقین وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور نیک لوگ ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی خوب ان کی صحبت ہوگی. تو ان کے راستے پہ چلنا، ان کے راستے میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ سیدھے راستے پہ تھے کیونکہ اللہ کا جو دین اسلام ہے یہ وہی دین ہے جو شروع سے جتنے نبی آئے ہیں سارے کے سارے نبی مسلمان تھے، سارے کے سارے نبیوں کی دعوت اسلام کی دعوت تھی. کسی نبی نے یہودیت کی دعوت نہیں دی ہے یا نصرانیت کی دعوت نہیں دی، بلکہ سب نے اسلام کی دعوت دی ہے. سب کا دین اسلام تھا اور سب اسلام کی طرف لوگوں کو لاتے تھے، اور وہ اسلام کا پیغام تھا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور توحید کی دعوت کو بلند کرنا اور توحید کو اس دنیا میں نافذ کرنا جو نبیوں کا مقصد تھا. تو صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پہ مجھے چلانا اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا، نبیوں کے راستے پہ چلانا. سارے نبیوں کا راستہ یہی راستہ ہے. اللہ نے الگ الگ کتابوں میں اس راستے کا ذکر کیا، اور قرآن پاک میں اللہ نے اس کا مکمل طور پہ ہر اینگل سے اور تفصیلاً اللہ نے اسے مکمل کر کے نازل کیا. یہ قرآن ایک مفصل کتاب ہے، اور اس پچھلی کتابوں کے سارے علوم اللہ نے اس قرآن میں جو ہے نا موجود رکھے ہیں. تمام کتابوں کے تمام علوم اس قرآن میں موجود ہیں. تو یہ قرآن
یہ اللہ تعالیٰ کا کامل ایک کتاب ہے اور ایک بے مثال کتاب ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلانا ہے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور ان کے راستے میں ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام کے تمام نبی اور نیک بندے استقامت کے راستے پہ تھے کہ انہوں نے عبادت کی تو ہمیشہ کرتے رہے ہیں، اور ہمیں بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیشگی کو اپنانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت سے نوازے. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہ، ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تو نے غضب کیا، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تو نے غصہ کیا، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن سے تو غضبناک ہو گیا ہے. اور یہاں ایک مراد یہودی ہے جس طرح اس آیت کی تشریح میں ہے، اور الضالین، گمراہوں کے راستے پہ بھی نہ چلانا، ان سے مراد عیسائی ہے. کیونکہ یہودی جو تھے جن پر اللہ نے غضب کیا، ان کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا. اللہ کا دین ان کے پاس آیا تھا، اور تورات اللہ کی کتاب ان کے پاس آئی تھی، علم تھا ان کے پاس، لیکن وہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے. اور ضالین، گمراہ لوگ وہ عیسائی تھے جنہوں نے علم سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیا اور عمل پہ ہی فوکس کرتے تھے بغیر علم کے، اس لیے وہ گمراہ رہ گئے. تو گویا انسان یہاں پہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ نہ ہی ہمیں مغضوب یعنی ہمیں اس راستے پہ نہ چلا دے جس راستے پہ چلیں تو تیرے غضب کا شکار ہم ہو جائیں. ہر وہ راستہ جو تیرے غضب تک پہنچائے، تیری ناراضگی تک پہنچائے، اے اللہ اس راستے سے مجھے بچا دے. میں نے اس راستے پہ چلنا ہی نہیں ہے جس سے تو ناراض ہو. تیری ناراضگی میں نہیں چاہتا، وہ عمل میں نے نہیں کرنا جس سے تو ناراض ہو جائے، اور وہ عمل میں نے نہیں کرنا جس سے میں گمراہوں میں شامل ہو جاؤں، غلط راستے کو اپنا لوں. اور جس طرح ہم نے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے فوائد میں جو بیان کیا ہے کہ مغضوب اور ضالین کے یہ دو چیزیں ہیں، ایک علم میں کمی ہے اور ایک عمل میں کمی ہے. جب علم میں کمی آ جائے تو انسان ضالین میں شامل ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ علم نہ ہو. آج جتنی بھی گمراہیاں موجود ہیں ان کی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ وہ علم نہ ہونا ہے. بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن برائیوں کو لوگ حق سمجھ کے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ علم نہیں ہے. تو یہاں پہ گویا ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے سے بچانا، یعنی ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور دوسری قوت عملی قوت ہے. عمل کے میدان میں بھی ہم نے پیچھے نہیں رہنا ہے. عمل کریں گے، جو علم سیکھا ہے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ ان لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں وہ بات کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو. علم حاصل کر کے عمل نہ کرنا یہ اللہ کی غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو تیرے غضب تک پہنچ جائیں. یعنی وہ راستہ صراط المستقیم سے دو راستے نکلتے ہیں جو صراط المستقیم میں نہیں ہے، اور وہ راستے کون کون سے ہیں؟ ایک مغضوب کا راستہ ہے اور ایک ضالین کا راستہ ہے. مغضوب کے راستے میں پھر بہت سارے اور راستے نکلتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے. جو عمل میں کوتاہیاں کرتے ہیں ان کے بہت ساری پھر کوتاہیاں ہیں، عمل کے الگ الگ گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں. ضالین کا جو راستہ ہے یہ بھی صراط المستقیم سے نکلتا ہے. اس سے آگے بہت سارے راستے نکلتے ہیں، ان سارے راستوں کا وجہ علم نہ ہونا ہے. تو یہ اس صورت کا خلاصہ ہے، یہ اس صورت کی تشریح ہے مختصر. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس صورت کو سمجھ کر اس صورت پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس صورت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.